السلام علیکم۔ آج ہم فاطمہ بنت عبداللہ کی تاریخی اہمیت اور ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں گے۔ فاطمہ بنت عبداللہ نہ کسی ملک کی فرما رواں تھی اور نہ کسی فرما رواں کی بیٹی تھی، نہ کوئی عالمہ فاضلہ تھی اور نہ کسی فن یا ہنر میں یکتا۔ وہ تو 11 سال کی ایک معصوم اور پاک باز بچی تھی، لیکن اس نے اپنے خون شہادت سے صفحہ تاریخ پر جو داستان رقم کی، اس کی بدولت وہ آج تک فرزندان توحید کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اس کا نام سن کر ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ بے اختیار اس پر رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ جب تک مہر و ماہ میں روشنی باقی ہے، فاطمہ بنت عبداللہ کے خون شہادت کی سرخی کا پرتو باقی رہے گا۔ فاطمہ طرابلس الغرب لیبیا کے ایک طاقتور قبیلے براسا سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد شیخ عبداللہ اس قبیلے کے سردار اور بڑے اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ وہ ایک دیندار، بہادر، غیور اور مخلص انسان تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں عبدہ کے لقب سے مشہور تھے۔ شیخ عبداللہ کے نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک بیٹی تھی جسے وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ فاطمہ نے صحرا کے آزاد ماحول میں پرورش پائی اور گھر کے دینی ماحول میں تعلیم حاصل کی۔ 1912 میں اٹلی نے طرابلس الغرب پر حملہ کیا، جو کہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھا۔ ترکی حکومت نے بھی اٹلی کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان خون ریزی لڑائی چھڑ گئی۔ طرابلس کے مسلمان دعوت جہاد پر بے تابانہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جوک در جوک میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ عورتوں میں بوڑھی خواتین کے ساتھ ساتھ نوعمر لڑکیاں بھی شامل تھیں جن کے ابھی کھیل کود کے دن تھے۔ ایسی خواتین بھی موجود تھیں جن کی گود میں دودھ پیتے بچے تھے، لیکن وہ سب جذبہ شہادت سے سرشار تھیں۔ وہ زخمی مجاہدین کو پانی پلاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی۔ اس لڑائی میں شیخ عبداللہ نمایاں حصہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر طرابلس کے مختلف قبائل کو متحد اور منظم کر کے جنگ میں لا کھڑا کیا۔ خود ان کے اپنے جذبہ جہاد کی یہ کیفیت تھی کہ اپنے گھر کا تمام ساز و سامان راہ حق میں ترک افسروں کو دے دیا اور وہ وظیفہ لینے سے معذرت کر لی جو خلافت عثمانیہ کی طرف سے ایام جنگ میں مجاہدین کو دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے سبھی لوگ جہاد میں شریک تھے۔ ان میں شیخ کی لخت جگر 11 سالہ فاطمہ بھی تھی۔ کم سن مجاہدہ نے اپنے مشکیزے سے پانی پلا رہی تھی۔ ایک ترک افسر ڈاکٹر اسماعیل سباتی نے اس جنگ کے چشمدید حالات لکھے ہیں۔ ان میں وہ ایک ننھی مجاہدہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے کمسن فاطمہ کو اس وقت دیکھا جب وہ اپنے فوجی دستے کے ساتھ عزیزیہ سے زوارہ پہنچا۔ یوں تو فوج میں بہت سی خواتین اور لڑکیاں تھیں، کیونکہ بیشتر عرب مجاہدین اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے آئے تھے، لیکن فاطمہ ان میں منفرد نظر آتی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت کم عمر تھی اور دوسرا اس لیے کہ خوف اور ڈر اس کو چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ توپیں گولے اگل رہی تھی، گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، تلواروں اور سنگینوں سے دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ غرض کیسا ہی خطرناک موقع ہو، فاطمہ اپنے مشکیزے سمیت وہاں پہنچ جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ اس کے دل میں شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ یہ شوق شہادت اس کی چھوٹی عمر سے کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ بارود کے دھوئیں سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا، توپوں کی گڑگڑاہٹ سے زمین ہل رہی، گولیوں کے بار بار پھٹنے سے چمک پیدا ہوتی، اس کے ساتھ زخمیوں کی چیخ و پکار حشر برپا کر دیتی۔ اس ہولناک موقع پر وہ ننھی مجاہدہ اپنا اونچا کرتا اور پھٹی ہوئی چادر کمر کے گرد لپیٹے بے بس اور مجبور زخمیوں کی مدد کے لیے دوڑتی پھرتی، جیسے آسمان سے خدا نے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہو۔ فاطمہ کو جیسے اپنے گرد و پیش کا علم ہی نہ تھا۔ وہ ایک ہی لگن تھی کہ زخمیوں تک پانی پہنچاؤں۔ کچھ دیر بعد ننھی فاطمہ میرے قریب سے گزری۔ میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑا اور کہا، ننھی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تو اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ فاطمہ نے کہا، مجھے چھوڑ دو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ اسلام اور وطن کے کتنے جانثار پانی نہ ملنے کے باعث جان بلب ہیں؟ اور شاید تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے بابا جان اور امی جان بھی اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور تیزی سے دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ اثنائے جنگ میں ایک بار 12,000 سے زیادہ اطالوی فوج نے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 سے بھی کم تھی۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے بعد دشمن نے ہولناک گولہ باری کی۔ ننھی فاطمہ برستے گولوں میں زخمیوں کو پانی پلاتی پھر رہی تھی۔ عصر کے وقت عربوں کا ایک دستہ سربکف دشمنوں کی صف میں گھس گیا۔ ایک ترک افسر احمد نوری نے انہیں خطرے میں دیکھا تو کچھ ترک سپاہیوں کو ساتھ لے کر ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔
اور لڑتا بھڑتا دشمن کے مشرقی توپ خانے تک جا پہنچا۔ وہاں تازہ دم اطالوی فوج نے مجاہدین کو گھیر لیا۔ ترک مجاہدین یہ گھیرا توڑ کر نکل آئے، لیکن 4 ترک سپاہی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اطالوی درندے ان بے بس زخمیوں کو اپنی سنگینوں سے بھنبوڑنے لگے۔ عین اسی وقت چشمِ فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ننھی فاطمہ اپنا مشکیزہ لیے ہوئے وہاں نمودار ہوئی۔ مشکیزہ ایک جان بلب زخمی کے منہ سے لگایا۔ 2 اطالوی سپاہیوں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ فاطمہ نے تڑپ کر ایک زخمی سپاہی کے پاس پڑی تلوار اٹھا کر ایک اطالوی سپاہی کو اس زور سے ماری کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ دوسرے اطالوی سپاہی نے فوراً اس پر گولی چلا دی اور وہ شہید ہو کر فرشِ خاک پر گر گئی۔ یکایک مسلمان دستے یلغار کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور اطالویوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت مجاہدین نے ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ 4 ترک سپاہی سخت زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہیں اور ان کے قریب ننھی فاطمہ کی خون آلود نعش اس طرح پڑی ہے کہ اس کا مشکیزہ زخمی ترک سپاہی کے سینے پر رکھا ہے اور دوسرا مشکیزے کا ایک کونا فاطمہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ننھی مجاہدہ گولی کھا کر زمین پر گرنے کے بعد زخمی ترک کو پانی پلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے مشکیزے کا منہ زخمی مسلمان کے منہ تک نہ پہنچ سکا اور وہ جنت الفردوس میں پہنچ گئی۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشتِ خاک کا معصوم ہے۔ شکریہ۔